اس سے پہلے آپ لوگوں کو ان 5 علامتوں کے بارے میں بتا دوں جو اگر آپ اپنی جلد پر یا جسم میں محسوس کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ویڈیو پاس کر کے ابھی اٹھ جانا چاہیے اور باقی ویڈیو ایک گلاس پانی پی کے آ کے دیکھنی چاہیے اور اپنی ڈیلی روٹین میں پانی کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے۔ ان 5 علامتوں کے بعد کچھ انتہائی خطرناک سائیڈ افیکٹس بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن سال ہر سال سے مناسب مقدار میں پانی نہ استعمال کرنے سے بندے کو کسی نہ کسی بڑے اٹیک سے دوچار کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 50% لوگ ڈی ہائیڈریشن کا شکار رہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں، یعنی وہ اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے جسم کے لیے جتنا پانی وہ پی رہے ہیں کافی نہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ڈی ہائیڈریشن کا شکار تو نہیں، تو اس کے لیے ایک سادہ سا صرف 5 سیکنڈ کا ٹیسٹ ہے۔ نمبر 1، آپ کی جلد خشک ہے۔ جلد ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے جسے ہائیڈریٹڈ رکھنا بہت امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ پانی کم پی رہے ہیں تو اس سے آپ کو پسینہ بے کام آئے گا۔ کم پسینہ آنے کا مطلب ہے کہ جلد کی پوروں کی صفائی نہیں ہو رہی اور نہ جلد مطلوبہ مقدار میں آئل ہی ایکیومولیٹ کر رہی ہے۔ جلد کی پوروں کی صفائی نہ ہونے سے دھول پوروں میں جم جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ پمپل نکل آتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو لمبا عرصہ یا کم از کم کچھ دن ضرور بیمار رہتے ہیں۔ ہمیں جب بخار ہوتا ہے تو اصل میں ہمارے جسم کے کسی حصے میں کوئی مسئلہ ہو چکا ہوتا ہے، جس سے جسم اپنے طور پر لڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ سارا کچھ نارمل ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ پانی اصل میں ہمارے جسم کو اضافی اور زہریلے مادے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے جسم کے بہت سے آرگنز مل کے ایک مشین کی طرح فالتو اور زہریلے مادے فلٹر کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس مشین کو ایندھن یعنی پانی ہی مہیا نہیں کرتے تو یہ مادے جسم سے خارج نہیں ہو پاتے۔ اس صورت میں جسم میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آرگنز اپنا کام کرنے کے لیے جسم کے دوسرے اجزاء جیسے خون سے پانی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پانی کی نہ صرف مزید کمی ہو جاتی ہے بلکہ کچھ نئے مسئلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ہماری کارٹیلیج اور اسپائنل ڈسکس 80% پانی پر مشتمل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ہڈیاں ایک دوسرے سے گرائنڈ ہونے سے یا رگڑ کھانے سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مناسب مقدار میں پانی پی رہے ہوں اور ہمارا جسم صحیح طرح ہائیڈریٹڈ ہو تو اچانک ہونے والی حرکات سے جو جھٹکا لگتا ہے اسے برداشت کرنے میں جسم کو کوئی دقت پیش نہیں آتی، جیسے بھاگتے ہوئے یا اچانک کسی وجہ سے ایک دم تیزی سے ادھر ادھر ہٹنے سے۔ نمبر 4، ہمارے جسم میں ایک تو فیٹ ہوتا ہے جیسے بیلی فیٹ ہو گیا، لیکن جب ہم ورزش کرتے ہیں تو کچھ فیٹ ختم ہو جاتا ہے اور کچھ مسل کی صورت اختیار کر لیتا ہے جسے ہم مسل میس بھی کہتے ہیں، اور یہ مسل میس کا زیادہ حصہ بھی پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہٰذا جسم میں کم پانی کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مسل میس بھی کم ہوگا۔ اگر آپ جم جاتے ہیں یا گھر پر ورزش کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو زیادہ پانی پینے کو یقینی بنائیے، اس سے ورزش یا مشقت کی وجہ سے جسم میں جو گرمی اور بے سکونی در آتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ نمبر 5، آپ تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ جب ہم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں یعنی کم پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے آرگنز اپنے کام پراپر طریقے سے کرنے کے لیے دوسرے اجزاء سے پانی کھینچ کے استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ آرگنز خون سے پانی کھینچتے ہیں تو خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پانی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا خون میں آکسیجن کی اس کمی کی وجہ سے ہم سست اور تھکاوٹ زدہ لگتے ہیں اور ہمارا اسٹیمنا بھی کم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ ایسی صورتحال میں چائے یا کافی کا سہارا لیتے ہیں جو ایک ڈی ہائیڈریٹڈ جسم کی مدد لمبے عرصے تک نہیں کر پاتی۔ کم پانی پیتے رہنے سے جسم میں کچھ اور تبدیلیاں بھی آتی ہیں جو زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارا جسم 60 سے 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ہم روز مناسب مقدار میں پانی نہ پئیں تو یہ ہمارے باقی جسم سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ جیسے خون سے پانی 8% تک کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوتھڑے بھی بن جاتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کی بیماری بھی لگ جاتی ہے، اور یہ سب مل کر ہارٹ اٹیک، فالج کے حملے یا دوسرے سٹروکس کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کم پانی پیتے رہنے سے پانی 26% تک انٹر سیلولر سپیس سے کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، کڈنی سٹونز بنتے ہیں اور ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں، اور اسی طرح 66% تک پانی جسم کے خلیوں سے کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، میٹابولزم کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور انسان عمر سے پہلے ہی بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔
اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ تو نہیں، اس کے لیے اپنے ہاتھ کی سیدھی سائڈ کو اپنے انگوٹھے سے دبائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ جہاں سے آپ دبائیں گے وہاں سے جلد ایک لمحے کے لیے سفید ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سفید حصے میں دوبارہ خون کتنی جلدی آتا ہے۔ اگر یہ سفید حصہ فوراً نارمل ہو جائے تو سمجھیے آپ صحیح پانی پی رہے ہیں، لیکن اگر یہ سفید حصہ صرف 3 سیکنڈ کے اندر نارمل حالت میں نہ آئے اور سفیدی مائل ہی رہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا